اچھا جی، بات ہو رہی تھی مسلمان اور اعلیٰ ملازمتیں. یہ ایک اور کنٹریبیوشن ہے سر سید احمد خان کا کہ مسلم اینڈ سول سروسز میں ان کا کنٹریبیوشن تھا کہ وہ ان کی تعداد انہوں نے بڑھانے پر زور دیا تھا. ہندوستان میں مسلمانوں کے مقابلے میں انگریز تعلیم کے حصول کا شعور زیادہ رکھتا تھا، لہٰذا اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے وہ سرکاری ملازمتوں کا حقدار بھی بن جاتا تھا، جبکہ مسلمانوں کے لیے نیچے درجے کی چھوٹی موٹی نوکریاں بچ جایا کرتی تھیں. 1859 کے ISCS کے امتحان میں جو ہندوستانی کامیاب ہوئے وہ 4 تھے اور چاروں کے چاروں ہندو تھے، جبکہ 1871 کے ایک سروے کے مطابق سرکاری ملازمت میں ہندوؤں کی تعداد 711 جبکہ مسلمان صرف 92 یعنی 92 تھے. یہی وجہ تھی کہ سر سید نے ICS کے کھلے امتحان کی مخالفت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کے لیے سرکاری اعلیٰ ملازمتوں کے لیے علیحدہ بندوبست کیا جائے. نیکسٹ کنٹریبیوشن سر سید احمد خان کا یہ تھا کہ انگریز مسلم مفاہمت انہوں نے کروائی تھی، یعنی مسلم برٹش کمپرومائزیشن کروائی آپس میں. 1857 کی جنگ آزادی کے حوالے سے انگریز اور مسلمان ہند کے درمیان جو بدگمانی پیدا ہو گئی تھی، اس خلیج کو پر کرنے اور دونوں کے درمیان مفاہمتی فضا پیدا کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے رسالہ نکالا جس کا نام رکھا رسالہ تہذیب الاخلاق، جس میں سر سید نے بغاوت ہند کے اسباب بیان کیے اور اسے مسلمانوں کی سازش ماننے سے انکار کیا. اس کے علاوہ تحقیق لفظ نصاری ایک اور تحریر کی جس میں غلط فہمی کا ازالہ کرنے کی صحیح کی گئی کہ مسلمانوں نے غدر کے بعد اپنی تحریروں میں انگریزوں کے لیے لفظ نصارہ کا استعمال ان معنی میں نہیں کیا جس طرح یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بغاوت سے لفظ ناصری کا استعمال کرتے تھے، بلکہ قرآن کے معنی یعنی مددگار کے مفہوم کے لیے استعمال کیا ہے، جیسا کہ قرآن میں آل عمران کی آیت نمبر 52 میں استعمال ہوا. اس کے علاوہ ایک تحریر ہمارے ہندوستانی مسلمان ڈاکٹر ہنٹر کی تنقید تھی جس میں اس نے مسلمانوں کو بے قوم ثابت کرنے کی کوشش کی تھی. کیوں نہ اس کے خیال میں مسلمان انگریزوں سے نبردآزمہ ایک اسلامی فریضے کے طور پر اختیار کرتے تھے، لہذا وہابیت اور بغاوت ایک ہی مفہوم کے لیے 2 مختلف الفاظ ہیں. اس کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے سر سید نے ازروح اسلام ثابت کیا کہ مسلمان مذہبی طور پر انگریزوں سے نہ تو جہاد کر سکتے ہیں نہ بغاوت، بلکہ انگریز حکومت کی فرمانبرداری ان پر واجب ہے، اور اس کی دلیل میں انہوں نے پہلی ہجرت کے دوران مسلمانوں کا حبشہ میں عیسائی بادشاہ نجاشی کی حکومت کے تحت رہائش اختیار کی تھی. اس کے علاوہ رسالہ احکام طعام اہل کتاب سر سید کی یہ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے، جس میں انہوں نے ایک سوال کے جواب کے طور پر یہ ثابت کیا کہ مسلمانوں کا انگریزوں کے ساتھ کھانا پینا نہ صرف جائز بلکہ تمام اہل کتاب کے ساتھ جائز ہے. ایک اور تحریر علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ جس میں مختلف مضامین میں مسلمانوں کی وکالت کرتے ہوئے انگریز سے مفاہمت کی ترغیب کے لیے مضامین لکھے تھے. ایک اور تحریر جس کا نام تطبیق الکلام جس میں سر سید احمد خان نے توریت اور انجیل میں درج متعدد مسائل کا قرآن سے تقابل کرتے ہوئے
ان میں مماثلت کی جانب توجہ دلائی۔ ایک اور کنٹریبیوشن جسے ہم کانگریس سے لا تعلقی کی تلقین کی ذیل میں بیان کر سکتے ہیں، 1885 میں اپنے قیام کے بعد انڈین نیشنل کانگریس برطانوی طرز کی ایک نمائندہ حکومت ہندوستان میں قائم کرنا چاہتی تھی۔ چونکہ اس جماعت کے قیام کے وقت پڑھے لکھے ہندوؤں کی اکثریت شامل ہو گئی، لہٰذا سر سید نے سمجھ لیا کہ اس طرز کی حکومت مسلمانوں کو ہندوؤں کا غلام بنا دے گی۔ کیوں نہ آزادانہ اور بالغ رائے دہی پر مبنی انتخابات کے نتیجے میں کونسل میں ہندوؤں کی تعداد مسلمانوں سے 4 گنی زیادہ ہوگی، تو اس صورت میں مسلمان اپنے حقوق کا تحفظ کس طرح کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی حیثیت اس کونسل کے سمندر میں دریا کی ہوگی، لہٰذا مسلمانوں کو کانگریس سے دور رہنا چاہیے۔ تحریک پاکستان کے مبتدی یا پھر پائنیئر آف پاکستان موومنٹ۔ علی گڑھ کالج سے فارغ التحصیل طلباء نے سر سید کی اس سیاسی ثقافتی نصیحت کو روشنی میں مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم کی حیثیت سے اپنی قسمت خود لکھنا سکھایا۔ 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ قائم کی اور 1940 میں ایک علیحدہ وطن پاکستان کے حصول اور ہندوستان کی تقسیم کی دلیل میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی تقریر میں جو دلائل دیے وہ من و عن وہی تھے جو سر سید نے اپنی تحریروں اور تقاریر میں استعمال کیے تھے۔ گویا قائد اعظم سر سید احمد خان کو حیات دے گئے۔ مغربی مصنفین کی رائے میں سر سید کی سیاسی رویے میں پاکستان کا تصور جھلکتا تھا۔ یہ سر سید کے خواب کی جیتی جاگتی تعبیر ہی تھی جو قائد اعظم نے پاکستان کی صورت میں مسلمان قوم کو دی۔ قانونی نامزدگی کی حمایت، فیور آف لا آف نامینیشن۔ سر سید نے 1882 میں عام انتخابات کی مخالفت کرتے ہوئے نئے قانون نامزدگی کی حمایت کی، اس بنیاد پر کی کہ مقامی حکومتوں میں مخلوط انتخابات ہندوؤں کو اقتدار اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے کیوں نہ اکثریت ہندوؤں کی ہوگی۔ اس حمایت کی دلیل سے قائل ہو کر یہ طے ہوا کہ بلدیاتی اداروں کے 1/3 اراکین کی انتخاب نہیں ہوگا بلکہ انہیں حکومت نامزد کرے گی۔ انجمن محبان وطن کا قیام، اسٹیبلشمنٹ آف یونائیٹڈ انڈین پیٹریوٹک ایسوسی ایشن۔ ہندوؤں کے خلاف پروپیگنڈے کو مؤثر بنانے اور تیز کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے 1888 میں انجمن محبان وطن قائم کی تاکہ اس انجمن کے تحت اخبارات اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے انگریز عوام اور ارکان پارلیمنٹ کو یہ باور کرایا جائے کہ ہندوستان کی تمام قومیں، ریاستوں کے والیان اور رؤساء کانگریس میں شامل نہیں بلکہ اس کے مخالف ہیں۔ اس جماعت کے قیام میں یہ حکمت عملی اختیار کی گئی کہ اس تحریک کو ایک انگریز مسٹر ہیگ نے شروع کیا اور ایک ہندو راجا شیو پرساد کو اہم لیڈر بنایا گیا۔ جداگانہ انتخابات، سیپریٹ الیکشن۔ سر سید احمد خان نے تحریک پاکستان کی تاریخ میں 1888 میں نہ صرف منتخب اداروں میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی تعداد کے تعلق کا سوال اٹھایا
بلکہ پہلی بار مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب کا مطالبہ بھی کیا۔ اس مقصد کے لیے علی گڑھ کالج کے پرنسپل مسٹر ہیک اور سید محمود خلف سید سے حکومت کو پیش کرنے کے لیے ایک عرض اشد تیار کرائی گئی، جس میں مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب کا مطالبہ کیا گیا، جسے 1909 میں تسلیم کر لیا گیا۔ شکریہ۔